ویلکم ٹو دا لوکل اسٹریٹ۔ قلعہ دراوڑ احمد پور مشرقی تحصیل پنجاب پاکستان میں ایک قلعہ ہے۔ یہ بہاولپور شہر سے تقریباً 95 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ اس کی دیواروں کا تناؤ 1500 میٹر ہے اور اونچائی 30 میٹر تک ہے۔ دراوڑ قلعہ پہلی بار 9ویں صدی عیسوی میں بھٹی قبیلے کے ہندو حکمران رائے ججا بھٹی نے تعمیر کروایا۔ یہ قلعہ ابتدا میں ڈیرہ راول کے نام سے جانا جاتا تھا اور بعد میں اسے ڈیرہ راور کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے موجودہ نام دراوڑ کہلانے لگا۔ بہاولپور ریاست کے 12ویں اور آخری حکمران نواب صادق محمد خان عباسی پنجم 1904 عیسوی میں اسی قلعہ میں پیدا ہوئے۔ تاریخی اعتبار سے یہ اہم قلعہ صحرائے چولستان کے وسط میں ایک بہت بڑا اور متاثر کن ڈھانچہ پیش کرتا ہے، لیکن یہ تیزی سے خراب ہو رہا ہے اور اس کے تحفظ کے لیے فوری طور پر حفاظتی اقدامات کی ضرورت ہے۔ بہاولپور کا شمار برصغیر پاک و ہند کی خوشحال ریاستوں میں ہوتا تھا۔ 18ویں صدی کے اوائل سے تقریباً 2.5 صدیوں تک یہاں کے حکمران رہنے والے عباسی خاندان نے ایک طرف دارالخلافہ بہاولپور میں پرآسائش محلات اور باغات تعمیر کیے تو دوسری طرف کالج، ہسپتال، اسٹیڈیم، تفریحی مقامات اور لائبریریاں بھی بنوائیں۔ عباسی خاندان کی ملکیت یہ قلعہ عرف عام میں قلعہ دراوڑ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، مگر آزاد ریاست بہاولپور کے آخری حاکم نواب سر صادق محمد عباسی کے نواسے صاحبزادہ قمرالزمان عباسی کا کہنا ہے کہ اس کا اصل نام قلعہ ڈیراور ہے۔ قلعہ ڈیراور یوں تو کسی بھی دوسرے قلعے کی طرح ہی ہے، لیکن میلوں دور ہی سے یہ آپ کی توجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے بالکل سامنے دلی کی مسجد کی طرز پر بنی ایک قدیم مسجد بھی ہے، جو اس کے حسن کو 4 چاند لگاتی ہے۔ تاریخی عمارتوں کی مانند قلعہ ڈیراور میں بھی یہ خصوصیت موجود ہے کہ وقت کا پہیہ روک دے اور آپ کو پیچھے لے جائے اور واپس لوٹنے میں آپ کا پورا دن گزر سکتا ہے۔ قلعے کی جانب بڑھیں تو مسجد کے عقب میں بنے ایک دروازے سے گزرتے ہوئے آپ پیچ کھاتی اس کشادہ گزرگاہ پر پہنچتے ہیں، جو آپ کو قلعے کے اندر لے کر جاتی ہے۔ اسے کبھی اینٹوں سے تعمیر کیا گیا تھا۔ قیام پاکستان سے قبل کی آزاد ریاست بہاولپور کے آخری حاکم نواب سر صادق محمد عباسی کے نواسے صاحبزادہ قمرالزمان عباسی اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ قمرالزمان عباسی کے مطابق قلعہ ڈیراور کے پاس سے ایک دریا گزرتا تھا جسے گھارا یا ہاکڑا کہا جاتا تھا۔ ہندو، سکھ، مسلمان سب میں میل ملاپ تھا۔ قلعے کے باہر آباد لوگوں میں مسلمان بھی تھے، ہندو اور سکھ بھی، مگر ان میں ایسا میل ملاپ تھا کہ مذہب کی تفریق کا معلوم ہی نہیں ہوتا تھا۔ مسلمان اور ہندو سب ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے۔ جب تک اس کو دارالخلافہ کی حیثیت حاصل تھی، قلعہ کے باہر بازار اور عمرہ و اراکین سلطنت کے مکانات واقع تھے۔ زیادہ تر آبادی قلعے کی مغربی جانب تھی، جس میں ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے افراد رہائش پذیر تھے۔ قلعے کی مشرقی جانب بارانی پانی کے جمع کرنے کے لیے تالاب اور کنویں بنائے گئے تھے۔ مرکزی دروازے سے قلعے کے اندر داخل ہوں تو سامنے ایک وسیع و عریض احاطہ ہے، جہاں ایک توپ کھڑی ہے۔ سامنے جو عمارت نظر آتی ہے وہ غالباً 12 دری تھی، جو محل کے بیرونی حصے میں واقع تھی۔ اس کے کشادہ برآمدے کے عقب میں کمروں کی ایک قطار ہے، جو مشرق میں ایک دوسری 12 دری میں کھلتی ہے۔ اس 12 دری کے دیواروں اور چھتوں کی رنگین لکڑی کی ٹائلوں اور پتھر پر کشیدہ کاری کی گئی تھی۔ انتہائی بوسیدگی کی حالت میں بھی اس کے آثار باقی ہیں۔ اندر موجود تعمیرات کی موجودہ حالت کو دیکھ کر آپ کو مایوسی ہو سکتی ہے۔ یہ قلعہ کی باہر سے ظاہر شان و شوکت کے بالکل مختلف ہے۔ قلعہ کی نگرانی پر شاہی خاندان کی طرف سے لوگ مامور کیے گئے ہیں۔ سیاحت کے لیے آنے والے افراد سے وہ معمولی سی فیس بھی وصول کرتے ہیں۔ مختلف علاقوں سے آئے سیاح ان بوسیدہ در و دیوار کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ آپ کی طرح وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ قلعہ میں موجود کون سی عمارت کیا تھی اور یہاں کے مکین کون لوگ تھے۔ مرکزی محل کے مشرقی سمت فوجیوں کے لیے بیرکیں اور گودام وغیرہ بنائے گئے تھے۔ یہیں ایک جیل بھی نظر آتی ہے۔ مغربی سمت سے ایک چبوترے سے سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں۔ اس کے مقام کے علاوہ بھی قلعے کی عمارتوں میں ایسے کئی مقامات موجود تھے جہاں زیر زمین سرنگوں کو راستے جاتے تھے، اب وہ مٹی سے بند ہو چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قلعے میں زیر زمین سرنگوں کا جال موجود تھا۔ اس میں ریل کی پٹڑیاں کچھ عرصہ پہلے تک دیکھی بھی جا سکتی تھیں۔ خیال ہے کہ ان کے ذریعے قلعے کے اندر اور باہر خفیہ رہ کر سفر کیا جا سکتا تھا، یہاں تک کہ کوئی سرنگ غالباً دلی تک بھی جاتی تھی۔ اس بارے میں ابھی کسی کو علم نہیں، نہ کبھی کسی نے کھدائی کروائی اور نہ کسی نے دیکھا۔ قلعہ کی طرز تعمیر واضح ہے کہ نواب یہاں سکونت اختیار کیے ہوئے تھے۔ قمرالزمان کے مطابق بہاولپور منتقل ہونے سے قبل 3 نواب قلعہ ڈیراور میں رہائش پذیر رہے۔
इन्होंने आखिरी बार किला को सन 1955 में नवाब सर सादक मोहम्मद अब्बासी के दौर में आबाद देखा है, जब किला के अंदर 250 फौजी मुहाफ़िज़ जबकि बाहर 100 के करीब सिविलियन रहते थे। किले के बाहर छावनी थी, फ़ौज की खाकी वर्दी और टोपी होती थी। नवाब साहब जुमा के रोज़ डेरावर आते थे, 4 देगें चावल की पकाई जाती थीं और लोगों में तकसीम कर दी जाती थीं। किला के अंदर नवाब साहब के आबाओ अजदाद की मज़ारात में 3 कब्रें हैं, वो इन पर हाज़िरी देते थे। जिन दिनों वो आया करते थे, डेरावर की आबादी 600 घरानों के लगभग थी। महल के वस्त में एक चबूतरा नुमा कमरा आपकी नज़र से छुप नहीं सकता, क्योंकि इसकी 2 मंजिलें हैं। कमरुज़्ज़मा के मुताबिक ये नवाब साहब की रहाइशगाह के तौर पर भी इस्तेमाल होता था। वो खुद ऊपरी मंजिल में रहते थे और नीचे फ़ौजी तैनात होते थे। महल के एक हिस्से में वो मुकाम मौजूद है जहां पर नए बनने वाले नवाब की दस्तार बंदी की जाती थी। कमरुज़्ज़मा के मुताबिक रवायत ये है कि इस मौका पर नए नवाब की ताजपोशी उसी रस्सी से की जाती है जो नवाब बहावल खान को किसी बुज़ुर्ग ने उस वक्त दी थी जब वो डेरावर को फतह करने आ रहे थे। अब्बासी ख़ानदान के पास किला डेरावर तकरीबन 3 दहाइयों से है, तो इससे पहले ये किसके पास था और किसने तामीर करवाया, इस हवाले से ज़्यादा मालूमात नहीं हैं। ताहम कमरुज़्ज़मा के मुताबिक जब अब्बासी दाऊद ने चोलिस्तान से बहावलपुर में इक़्तिदार संभाला तो डेरावर समेत चोलिस्तान के किले जैसलमेर के राजा के तसल्लुत में थे। ये सुनसान जगह पर वाक़ था और इसके चारों तरफ 18 मील तक आबादी नहीं थी। इस तक पहुंचना मुश्किल तसव्वुर किया जाता था। अहमदपुर शर्किया से ऊँटों और गधों पर फल और सब्ज़ी तरकारी लाई जाती थी जो तीसरे रोज़ पहुंचती थी। अगर दोस्तों आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद आने वाली वीडियोज़ को देख सकें। शुक्रिया।